بیک ٹو دا پلس. یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں اس 10 نکاتی ایجنڈے کی. ہم اس پہ بات کری اس وقت کہ اس پر عمل درآمد ہوا یا نہیں ہوا اور کیا ہوگا یا نہیں ہوگا, اور اب آگے چل کے ان تمام پارٹیز کا آگے کا لائمل کیا ہو سکتا ہے, اور کیا پاکستان مزید سیاسی ماجرائی کا متحمل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, مزید برداشت یا مزید افورڈ کر سکتا ہے اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو پاکستان یا نہیں. آغا صاحب میں پوچھ ہی رہا تھا آپ سے کہ 6 پہ عمل درآمد ہو گیا, 4 پہ نہیں ہوا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 45 دن کا وقت جو تھا وہ کم تھا کیا ان پہ عمل درآمد کرنے کے لیے, کیا مسئلہ تھا اس میں؟ یہ کوئی ڈکٹیشن سے کوئی کام نہیں ہوتے ہیں, ہمیشہ جو ہے کام جو ہے اپنے رہروی سے ہوتے ہیں, کام ڈکٹیشن سے کوئی کام نہیں ہوتا ہے, اس لیے کہ کام ہوتے رہیں گے. یہ تو نہیں ہے کہ یہ 10 دن میں ہو جائے یا 15 دن میں ہو جائے. تو کیا یہ غیر جمہوری رویہ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ یہ ڈکٹیشن اتنے دن میں ہو جائے, 15 دن میں ہو جائے, غیر جمہوری رویہ کیا ہے, جمہوری رویہ؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ جمہوری رویہ ہے. اچھا, ہاں, تو آپ سمجھتے ہیں ایسی پارٹی جو غیر جمہوری رویہ رکھی ہوئی ہے اس کے ساتھ آپ مزید چل سکیں گے؟ چلنا ہے, اس ملک کو چلانا ہے تو ہر ایک کے ساتھ چلنا ہے ہمیں, یہ تو نہیں ہے کہ نہیں چلنا ہے. ملک کو چلانا ہے یا اقتدار کی خاطر چلنا ہے, کیا کس لیے چلنا ہے اس وقت؟ ملک کی خاطر چلنا ہے, عوام کی خاطر چلنا ہے, اقتدار تو آنی جانی چیز ہے نا. اقتدار آج ہمارے پاس ہے, کل ان کے پاس ہوگا, کل ان کے پاس تھا, تو ہم سندھ میں کل ان کے پاس تھا, تو اقتدار ہی ہوا نا, اور کیا ہوا؟ اور دوسری بات نہیں ہے کہاں ہے مسلم لیگ کا دفتر ہے کہاں؟ میں نے تو نہیں دیکھا کہیں. آپ یہ سندھ میں زور شور سے آرگنائزیشن ہماری چل رہی ہے, یہاں سے لے کے آپ کے لڑکانہ شہر میں کئی دفعہ. اس نے تو بولا, پیر صاحب پاگاروں نے بولا کہ غوث علی شاہ کو میں اپنے ووٹ نہیں دوں گا. نہیں, وہ پیر صاحب کی اپنی وہ ہے رائے, اس پہ میں کچھ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں. میں یہ کروں کہ کراچی کے 18 غوث علی شاہ کہہ رہا ہے کہ میں پیر صاحب سے ووٹ لوں گا. پیر صاحب نے بولا میں کوئی ووٹ نہیں اس کو دوں گا, وہ ہمارا ہے ہی نہیں ہمارے ساتھ. اور 178 یونین کونسل میں اور سندھ میں تمام ضلعوں کی جو نا وہ ممبر سازی ہماری چل رہی ہے, اور ابھی فائنل کیونکہ عہدے نہیں ہے کسی کے پاس, آرگنائزنگ چل رہی ہے. دفاتر ہمارے ہر ڈسٹرکٹ میں, ہر یو سی میں ہمارے موجود ہے. اچھا, اگر یہ ہمارے دفتر نہیں تو دھمکی کس بات کے دے رہے تھے؟ بات یہ ہوتا ہے اب بات یہ ہوتا ہے مرزا صاحب کی عبادت, مرزا صاحب کیا, مرزا صاحب بولا دفتر ہے ہی نہیں, مرزا صاحب کی یو ٹرن بند کر دیں گے, دفتر ہوگا تو بند کریں گے نا. دفتر ہے ہی نہیں, کیا کریں گے؟ تو کیوں بولا بند کر دیں گے؟ بس ایسے ہی مرزا صاحب پہلے کھلوا کے بند تو نہیں کرنے کا ارادہ, کھلوا کے بند کریں گے, کیا کریں گے؟ ذوالفقار مرزا صاحب کہتے ہیں, ذوالفقار مرزا صاحب پہلے کہتے ہیں سوچتے بات نہیں, کہیں کھلوا کے بند تو نہیں کرنے کا ارادہ, کیا ارادہ ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر دفتر نہیں تھے تو آپ نے دفتر کی دھمکی, لیکن بات یہ کہ وہاں سے اوپر سے ایوان سر سے جو ان کو اشارہ مل جائے, ڈکٹیشن کی بات کی, ڈکٹیشن تو ان کی پارٹی میں چل رہی ہے. پھر اس کے بعد یہی جو ان کے خلاف اتنی سخت لہجہ استعمال کی, پھر جا کے 9-0 میں جو ہے معافی مانگنے کیوں گئے, سر جھکا کے کیوں کھڑے تھے وہاں پہ؟ بات یہ. اور اس کے بعد صفوان خان اگلے دن اس نے بیان چینج کر دیے. پہلے دن اس نے یہ ایک بیان دیے کہ کراچی سے لے کے کشمیر تک, اور یہ بھی ساتھ ساتھ اپنے ڈائلاگ میں یہ کہا کہ میں وزیر داخلہ کی حیثیت سے نہیں, اس کو پتا تھا کہ کل جا کے پھر جا کے ان کا پریشر آئے گا, اس نے اپنی بات سے اٹنا ہے. اس نے پہلے ہی کہہ دیا کہ وزیر داخلہ کی حیثیت سے نہیں, میں ذوالفقار مرزا کی حیثیت سے جو آپ کر رہے ہو سیاست, تو آپ وزیر داخلہ سے, اور آپ وزیر داخلہ کا استعفیٰ دیں, پھر آئے میدان میں. آپ مسلم لیگ نون کا ایک ادنا سا کارکن, آپ دیکھ رہے ہیں ابھی ذوالفقار مرزا صاحب کے علاقے بدین میں میاں صاحب کتنا بڑا جلسہ, اسماعیل راؤ صاحب کے وہاں سے جلسہ ہوا, کہاں آپ نے دنیا بیٹھے. اگر یہ مہاجرائی اس سے بڑھ رہی ہے, اگر یہ ٹریگر ہے مہاجرائی کو دینے کا, تو آپ کے نزدیک اگر یہ ان کی پارٹی پالیسی بھی ہے, چلیں پارٹی پالیسی کو سمجھ لیتے ہیں, تو کیوں چاہیں گے وہ کہ آپ کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہوں؟ کیوں ایسا چاہیں گے؟ کیوں اپنی حکومت کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہیں گے؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ہم تو ایم کیو ایم کیا وجہ ہوگی نا, نہیں کرتے تو یہ تو بہت بڑی پارٹی ہے. ڈیسٹیبلائز کرنا چاہ رہے ہیں اپنی حکومت, تو کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ ان کا پروگرام تو یہی ہے کہ سسٹم یہ اسی طرح حکومت ان کی چلتی رہی. لیکن مسلم لیگ نون, آج میں نے عرض کیا کہ میاں صاحب نے یہ سوال کیا کارکنوں سے, پاکستانیوں سے, کہ ہم بتائیں کیا کریں. اگر ہم خاموش رہتے ہیں تو کہنے مسلم لیگ نون خاموش ہے, اور اگر ہم احتجاج کرتے ہیں تو آپ لوگ کہتے ہیں احتجاج کیوں کرتے ہو؟ وہ اگر آپ کے خلاف کچھ کہہ رہے ہیں تو وہ کیوں چاہیں گے کہ ڈیسٹیبلائز ہو حکومت؟ کیوں آپ کو اپنے مخالف کریں گے؟ کیوں کریں گے بتائیں؟ نہیں, مخالف تو یہ ہوتی کہ بھوکلا گئے اور کچھ نہیں ہے. میں حساب سے بھوکلا گئے, اور ایک ریموٹ کنٹرول ان کا ایک سسٹم ہے ایوان صدر سے, کیونکہ اس سے پہلے بھی ذوالفقار مرزا صاحب کے بیان آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی اپنی پارٹی کے لوگوں کے خلاف, عمران خان صاحب کے خلاف, سب کے خلاف جو ہے نا وہ بیانات دیتا ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی بڑی یہ دھمکی دیتے ہیں, یہ بدماش بنا ہوا ہے ذریعے سندھ میں جو ڈاکو راج ہے, جو کراچی میں دہشت گردی ہے, یہ اسٹریٹ کرائم, اس کے اوپر تو توجہ دے, اس کے اوپر نہیں ہے. شریف کے صاحب کیوں چیف منسٹر ہوتے اور بنتے نہیں, پارٹی کے کم لوگ تھے کیا ادھر, جہاں کا یہ تو جہاں کا ہے نا اپنے, تو ریموٹ کنٹرول سب کے پاس ہے, سب کے پاس ہے, یہ تھوڑی کہ صرف ہمارے پاس ہے ریموٹ کنٹرول, ایک سب کرے ہمارے پاس ریموٹ کنٹرول ہے. اب اس طرف آتے ہیں کہ پنجاب کے اندر اب کیا, کیونکہ میاں صاحب نے یہ بھی کہا کہ اس وقت ہم حکومت آپ کے ساتھ نہیں بنا سکتے, اعلانات بھیجتے ہیں ایسی حکومت پہ جو پاکستان مسلم لیگ آپ کے ساتھ بنے. کیا پنجاب کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے؟ کوئی نئی تبدیلی حکومت کے اندر؟
یہ تو ان سے پوچھیں گے نا کیوں کہا ایسا، کیوں ایسا لعنت آغا بھیجیں صاحب گے خوش اس ہو گئے حکومت اس پہ بات پہ تاکہ یہ تو میاں صاحب خود بتا سکیں گے کہ انہوں نے یہ الفاظ کیوں استعمال کیے، کس لیے استعمال لیکن کیے. قادر صاحب اسپوکس پرسن بتائیں گے تو وہ تو کیوں یہ ایسا خود- کہہ رہے ہیں؟ خود بات یہ ہے بتائیں گے کہ اس کہ وجہ ایسی سے حکومت پہ آسیہ لعنت بی بی بھیجتے ہیں آسیہ جس بی میں بی کے پاکستان پاس جواب مسلم نہیں ہے، لیگ میں شامل جواب دیتا ہوں اس کا. اس وجہ سے کہ یہی مسلم لیگ کاف کا جو ٹھولا تھا، یہی چودھری برادران تھے جو مسلم لیگ نون کے ساتھ تھے، اور جیسے یہ مسلم لیگ نون کی قائدین کو زبردستی جلا وطن کیے اور یہ پیچھے پہلے سے آپ مجھے جواب سننے دیں، مجھے جواب دینے دو. آپ پہلے خاموش تھے، آپ پہلے خاموش تھے. اس سے پہلے گمراہ کر رہے ہیں آپ مجھے ان کے کہنے پہ بھگا دیا ان کو. اچھا اب یہ دونوں بول، اب یہ پہلے کوئی نہیں بولا تھا، اب دونوں بول پڑے. بات یہ کہ یہ پیچھے جنرل مشرف کے ساتھ ساز باز کر کے کی بات کرتے ہیں تو یہ چھوڑ کر گئے تھے یہاں پہ جہازوں میں. وہ جو 96 بکس تھے وہ کیوں ایک بات بڑی واضح نظر آ رہی ہے. اپنے ان ساتھیوں کو جو ان کے لیے کٹنے مرنے کو تیار تھے ان کو یہاں اکیلا اچھا، کس کے اوپر ایک بات وہ بڑی ساتھی تو پہلے جنرل مشرف سے ملے ہوئے تھے. آپ آغا صاحب آپ کو سپورٹ سے ملے ہوئے تھے. تھے. یہ اس پوری بحث کے اندر اپوزیشن سے لڑ رہی ہے اور آغا صاحب پیپلز پارٹی کی جو نمائندگی کر رہے ہیں اس پر جو ہے بول رہے تھے ان کی طرف سے. تو کوئی پیپلز پارٹی اور کاف کے درمیان تو کچھ نہیں ہونے والا صوبہ پنجاب کے اندر. کیا ہو رہا ہے اس میں؟ ملی بھگت چل رہی ہے نا پہلے سے. کچھ ہے تو ایسا تو کچھ نہیں ہونے والا. سر آپ ان کے لیے بول رہے تھے نا. یہ نہیں بول رہے آپ نے بولا نا کچھ تو بولا ڈیفینڈ تو کیا کی طرف سے. سچ ہے وہ تو نکلے گا نہیں تو کچھ ایسا ہو رہا ہے کیا؟ باہمی تعاون قومی مفاد میں تعاون. قومی یہ جواب نہیں مفاد دیں گے. نہیں جواب قومی دے دیں. مفاد میں جو تعاون کر رہے تھے اور عوام کو پاگل بنا رہے تھے انہوں نے تو میثاق جمہوریت سائن کیا تھا. بالکل کیا تھا. ٹھیک ہے فخر کرتے ہیں ہم نے میثاق جمہوریت سائن کیا تھا. میثاق جمہوریت سائن کر کے جمہوریت کی دھجیاں اڑا دی. انہوں نے عوام کو زمینوں کے اوپر وہ لے کر آ گئے. بات کیا کرتے مفاہمی تھی سیاست. آپ نے عوام کو مروا دیا نا. آپ نے تو ڈرون حملے کر کے امریکہ کے اشاروں پہ آپ نے تو پورا پاکستانی عوام کو مروا دیا. ان کے 10 نکاتی ایجنڈا کی ان کے 10 نکاتی ایجنڈا کا ایک نکات جو ہے وہ ہے کرپشن. میری بات سنیں. دیکھیں صفوان تھوڑا سا ٹائم دیجیے تاکہ لوگوں کو بھی اندازہ ہو سکے اصل حقیقت کیا ہے اور کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے. دیکھیں جب بات احتساب کی ہوتی ہے اور بات کرتے ہیں اصولی سیاست کی میاں صاحب کہ جی اصولی سیاست ہونی چاہیے اور کرپشن کو تمام لیولز کے اوپر ختم کرنا چاہیے, تو پھر میں کچھ چیزیں کچھ حقائق کچھ فیکٹس اس پروگرام کے توسط سے پورے پاکستان کو بتانا چاہتی ہوں. اور یہ پھر میں پوچھوں گی کہ پاکستان کا کروڑوں روپیہ کس ہنڈی سے کس کھاتے سے جو ہے وہ لندن بھیجا گیا. محترم حسین نواز کی لندن میں 3 ریئل اسٹیٹ کی کمپنیز ہیں. ایک کا نام ہے کیو بولڈنگ لمیٹڈ پرائیویٹ لمیٹڈ, ایک کا نام ہے کوئن پیڈنٹن لمیٹڈ اور تیسری کا ہے فلیٹ شپ انویسٹمنٹ لمیٹڈ. آغا صاحب تصدیق بھی کر رہے ہیں. سن لیجئے ٹھیک ہے. اور اس کی تمام رپورٹس آڈیٹڈ رپورٹس حسین نواز کے دستخطوں کے ساتھ ابھی کچھ دن پہلے اتھارٹیز کو سبمٹ کی گئی ہے. یہ میرے الفاظ نہیں ہے, یہ تمام ویب سائٹس پر, یہ جو 3 کمپنیز ہیں ان کی تمام کی ویب سائٹ پر موجود ہے. تو آپ ثابت کیا کرنا چاہ رہی ہیں؟ آپ یہ بتائیں اس پر کہ مطلب بیسیکلی یہ بیسک سنیں میری کہ وہ اس میں جو ڈکلیئرڈ اس میں جو ڈکلیئرڈ تو یہ میاں صاحب کے مجھے بتائیں آپ کیا ثابت کر رہی ہیں, مجھے بتائیں. کہنا کیا چاہ رہی ہے پوچھیں. کہنا صرف میں یہ چاہ رہی ہوں کہ جو لوگ اپنے منہ سے احتساب کی بات کریں, اصولی سیاست کی بات کریں, 10 نکات کا ایجنڈا پیش کریں, پھر حکومت کو الٹیمیٹم دے 45 دن کا, وہ اپنے گریبانوں میں بھی جھاگے کہ ان کی کرپشن کی مطلب یہ کہ قادر صاحب میں بتاتا ہوں. اچھا میں جواب دے دوں. میں پہلے سوال پوچھ لوں, سوال تو پوچھ لوں پھر جواب دے دیجیے گا. بات یہ ہے وہ یہ کہہ رہی ہیں میں اس پہ میں سمجھ گیا آپ کی بات. برنارڈ پیلس ہے جس کی مالیت 9 لاکھ پاؤنڈ ہے. گوئن ہاؤس ہے جو سیلون سٹریٹ پہ, اس کی مالیت ہے 7 لاکھ پاؤنڈ. گلوسٹر شہر کے اندر 10 ڈیو مینشنز ہیں اور ہر مینشن کی جو مالیت ہے وہ 15 لاکھ صاحب. پاؤنڈ بات صرف یہ ہے, بات سے سمپل سی ہے, بات یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ دوسروں کو جب مشورہ دے رہے ہیں کہ فرشتے بن جاؤ تو خود بھی تو کچھ عملی مظاہرہ کر کے دکھائیں نا کہ تاکہ دوسرے بھی فرشتے بن جائیں. کسی کو آپ کہہ رہے ہیں تو تھوڑا سا میں جواب دوں. آپ نے سوال کی میں جواب دوں. جا کے عدالت میں آپ نے لسٹ ایف آئی اے نے دباؤ ڈالا تھا, آپ نے لسٹ بات یہ کرتے ہیں آپ نے لسٹ بتا دی, میں جواب دوں. یہ اداروں کو میں جواب دوں آپ کو. جواب یہ ہے کہ جو انہوں نے بات کی ہے, لسٹ جو کی ہے, میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جنرل مشرف کے گود میں یہ بیٹھی ہوئی تھی, یہ مسلم لیگ کا, اور جو 10 مرتبہ کرے یہ کیوں احتساب نہیں کیے, یہ چیزیں کیوں نہیں لائی, یہ ساری جھوٹ ہے, یہ پروپیگنڈا ہے. اگر یہ ہوتا تھا جنرل مشرف کا جو احتساب تھا, جہاں اس نے مسلم لیگ نون کا ایک کارکن کے ساتھ جو زیادتی کی ہے اور جو ان کو لوٹے بنائے, اور اس وقت کیوں نہیں کیے. آج پیپلز